اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جب تک حقیقی معنوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بے چین ہی رہیں گے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ساری مشکلیں وہی حل کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر پکا اور ثابت قدم رکھنا، آمین۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ ایک سجدے میں راضی ہو جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ جو رب دل میں ڈال سکتا ہے وہ رب نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان تو صرف اچھے انسانوں سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ بروں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ دنیا کے سبھی راستے گوگل دکھا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ قرآن اور حدیث میں سے ہی دیکھنا پڑے گا۔ جب واسطے اور راستے اللہ سے جڑ جائیں تو دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ جو لوگ اپنے اعمال سدھار لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات سدھار دیتے ہیں۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا۔ صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کیا جاتا۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تو مشکلیں اپنے حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ گناہ بیماری ہے، توبہ دوا ہے، گناہ کا چھوٹ جانا شفا ہے۔ گرتے ہیں سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر، اگر گرتے عشق خدا میں تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے
जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। तुमको ये डर कि खुदा देख रहा है, मेरी ये लगन कि मुझे खुदा देखता रहे। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बायस बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। जिंदगी वैसी ही गुजारो जैसा अमलनामा देखना चाहते हो। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती हैं। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, ये नेकी भी कर लिया करें। गलत सही का फैसला खुदा पर छोड़ दो। तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। गमों की राह पर बड़े सुकून से चलो कि ये राह अल्लाह के करीब कर देती है। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सवाए अल्लाह के। खुश नसीबी ये नहीं कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिले, बल्कि खुश नसीबी ये है कि आप किसी भी हाल में हो लेकिन आपका दिल मुतमईन हो और आप अल्लाह के शुक्रगुजार हो। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले ही थाम लेता है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा न हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक़्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। सारी दुनिया के दरख्तों के कलम बन जाएं और समंदर की स्याही, तब भी इंसान अल्लाह की नेमतें नहीं गिन सकता। अल्लाह जब किसी को माफ़ करने की सलाहियत देता है तो दरअसल उसे ये इतला देता है कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हवस परस्तों की नज़र से महफूज किया है। यकीन अल्लाह पे हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। वो अल्लाह जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, या बेटियों और बेटों दोनों से नवाजता है, और जिसे चाहता है बे औलाद कर देता है। अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदका को कबूल करता है। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज हैं। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझो। जिस दिन उसने रस्सी खींच ली, मुंह के बल ही गिरोगे। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूँगा, मगर शर्त है अपने अंदर मेरी जुस्तजू पैदा कर। अल्लाह खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी अपने दर पे बुलाता है। कुरान की ये खूबसूरती है कि तुम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल सकता है। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक़्त बढ़ा दो और अल्लाह से बातें करो। अपने दुख दर्द का मदावा उसी से मांगो, वो ही रहीम करीम ज़ात है। मोहब्बत और आंसुओं का भरम अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं रखता। अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह की मोहब्बत वो ताकत है जो सब्र, तवक्कल, खुशी और लोगों के बिना जीना सिखा देती है। मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर ऊंची जगहों पे ही तल्लक बनाने का शौक है तो अर्श के मालक, सब जहानों पर कादर अल्लाह से तल्लक बनाओ। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें बनाया और इसी में लौटाएंगे और दोबारा इसी से निकालेंगे। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शफा देता है। यकीन जानो वो बहुत माफ़ करने वाला है। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। अल्लाह को पाओगे तो चैन पाओगे, वरना तड़पते रह जाओगे। और अल्लाह से बढ़कर तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐ मालिके कुन फयकून, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। गुनाह के दौरान मौत न आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। और अपने परवरदिगार से ही दिल लगाओ। सुनो, वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह के सिवा देखने वाला कोई न हो। पता है मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क भेजता है। बेशक
وہی اللہ ہے۔ یا اللہ مجھے مکہ کی آذان سننا، مکہ کا آب زمزم پینا، مکہ میں نماز ادا کرنا نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں، اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے۔ میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، آمین۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر دیکھنا، ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ دنیا کے سارے سکون ایک طرف، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد والا سکون ایک طرف۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ بندے کو اسلام کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں اور رحمت اور عافیت نہیں مل سکتی۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا محبت کیا ہے؟ جواب ملا، اللہ کو سوچ کے آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے بنا پڑے سکون نہیں ملتا۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے۔ یہ درد کا ڈھیر، انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصہ میں ملے گا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔
اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اے میرے رب، ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، آمین۔ اگر شیطان آپ کو گناہوں سے تھکا رہا ہے تو آپ اسے توبہ سے تھکا دیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عنایتیں ہیں۔ اللہ is always with me۔